علامہ صاحب، اس نظام میں، نظام ولایت میں عورت کا کیا کردار ہے؟ نظام ولایت میں عورت کا مرد ہی کی طرح کردار ہے، یعنی اس لحاظ سے عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چونکہ نظام ولایت میں یہ، اگر اس سوال کو ہم تھوڑا اور کھولیں نا، تو نظام ولایت میں عوام کا، پبلک کا کیا کردار ہے، مردوں سمیت عورت مرد دونوں کا کیا کردار ہے نظام ولایت میں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے قرآن میں. یعنی قرآن میں جمہور کا کیا کردار ہونا چاہیے، عوام کا، پبلک کا، اور حکمران کا کیا کردار ہونا چاہیے، یہ دونوں کردار قرآن نے کھول کے بیان کر دیے. قرآن میں جو صراحت ہے وہ یہ کہ اللہ ولی ہے تمہارا، اور رسول ولی ہیں، اور اولی الامر تمہارے ولی ہیں، یہ تمہارے ولی ہیں. ان ولیوں کا آپ نے اب کرنا کیا ہے ان اولیاء کے سامنے؟ تو اللہ کی ولایت کے سامنے اللہ نے فرما دیا اطیعوا اللہ، انما ولیکم اللہ، اللہ آپ کا ولی ہے، تو ہم کیا کریں اس ولی کو، اس کی اطاعت کرو آپ. انما ولیکم اللہ ورسولہ، رسول ولی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو چونکہ وہ ولی ہے تمہارا، اور رسول کی اطاعت کرو چونکہ وہ بھی ولی ہیں تمہارے. ادھر سے ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ تمہارے ولی ہیں. تو ان کو کیا کریں ہم؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو اولی الامر ہے، صاحب ولایت ہے، اس کی آپ نے اطاعت کرنی ہے. بس پہلا کردار جو عوام کا، پبلک کا، عورت مرد دونوں کا ہے، وہ اطاعت ہے. ولی کے مقابلے میں اطاعت ہے. آپ جیسے اللہ ولی ہے تو اطاعت کرنی ہے، رسول ولی ہیں تو اطاعت کرنی ہے، اولی الامر ولی ہیں تو آپ نے اطاعت کرنی ہے. قانون انہوں نے بیان کرنا ہے، حکم انہوں نے دینا ہے، کمانڈ ان کی ہوگی، دستور ان کا ہوگا، سب کچھ اولیاء کے ہاتھ میں دیا گیا، اختیار ان کا ہوگا. عوام کے لیے، ہمارے لیے، عورت اور مرد دونوں کے لیے اطاعت رکھی گئی ہے. اس میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا اطاعت میں کہ مرد زیادہ اطاعت کرے گا، عورت کم اطاعت کرے گی. اگرچہ احکام میں، فقہی میں، شرعی میں تھوڑا فرق ہے خواتین اور، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے احکام ہیں جن کے اندر مشقت ہے، دشواری ہے، یا قوت و طاقت ہے، تو وہ مرد کے زمرے میں آتے، عورت سے وہ احکام ہٹا دیے گئے ہیں، جیسے جنگ ہے، جہاد ہے، یہ میدانی کام ان سے. لیکن باقی جو فرائض ہیں بنیادی طور پر دین کے مقابلے میں، مملکت کے اندر اور حکومت کے مقابلے میں، وہ عورت اور مرد دونوں کے مساوی ہیں. ایک جو فریضہ عورت اور مرد دونوں کا نظام ولایت میں ہے، وہ ہے اقامت دین، یعنی نظام ولایت کا قیام. یہ پہلا فریضہ ہے، خواتین کا بھی اور مردوں کا بھی. اقامت دین جو ایک فریضے کے طور پر، اطاعت کے طور پر اللہ نے مومنین کے اوپر لاگو کر دیا ہے کہ آپ نے اقامت دین کرنا ہے. جیسے اقامت صلاۃ ہے، اقامت عدل ہے، اقامت دین بھی آپ کا فریضہ ہے. اور اس اقامت دین میں اگر ہم دیکھیں تو خواتین کا زیادہ کردار ہے مرد کی نسبت. یا یوں ہم کہیں، جیسے آپ تعلیم حاصل کر رہی ہیں یونیورسٹی میں، کچھ عرصے سے ہمارے میڈیا میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر رجحان تعلیم کا خواتین میں زیادہ ہے، اور امتحانات میں کامیابی کا تناسب بھی خواتین کا زیادہ ہے. یعنی رزلٹس جب آتے ہیں تو خواتین زیادہ آگے ٹاپ پر ہوتی ہیں، مرد پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اسی طرح ہم اگر دیکھیں عملی طور پر اقامت دین، اقامت ولایت، نظام ولایت، یا اقامت نظام امامت میں، تو جس طرح نماز کی اقامت ہے، اسی طرح نظام کی بھی اقامت ہے، اس کو قائم کرنا، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا. تو اس میں خواتین کا بہت مرکزی کردار ہے، اس لیے کہ خواتین کے شعبہ جو ان کے ذمہ ہے، جو ان کے نظام کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ، ذہنیت کے ساتھ، ان کی روح کے ساتھ جو چیز مناسب ہے، وہ ہے تعلیم و تربیت. اور اقامت میں سب سے بنیادی چیز یہی ہوتی ہے، مرد کو بھی تیار کرنا،
اور عورت کو بھی تیار کرنا اس کے فریضے کی ادائیگی کے لیے. تو یہ شعبہ خواتین کو اگر دیکھیں تو فطری طور پر گویا تعلیم و تربیت کا فطری فریضہ اور اللہ نے عورتوں کے حوالے کیا ہے، اور عورتیں کامیاب ہیں اس میدان میں. آج بھی ہم اگر دنیاوی عصری تعلیم بھی دیکھیں تو خواتین زیادہ نظام تعلیم سنبھالا ہوا ہے. انہوں نے ہر چند انہوں نے ممکن ہے جاب کے طور پر سنبھالا ہوا ہو، ممکن ہے اور وجوہات ہوں، لیکن رزلٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو جن اسکولوں میں خواتین ٹیچنگ کرتی ہیں ان کے رزلٹ بہت اچھے ہیں، جن شعبوں میں مرد پڑھاتے ہیں ان کے رزلٹ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے خواتین کے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فریضہ عورت مرد دونوں کے ذمے لگایا ہے یکساں طور پر. ہر چند اس میں حکم کے یا اس میدان کا تناسب کا خیال رکھا گیا ہے، یعنی وہ میدان جو خواتین اپنے جسمانی یا ذہنی لحاظ سے اس میں نہیں ان کے لیے مناسب نظام میدان ہارڈ ہے، سخت ہے، تو خواتین کو ادھر اتارا ہی نہیں گیا، منع کیا گیا کہ آپ نے نہیں کرنا یہ کام. لیکن جو سافٹ میدان ہے وہ سارا خواتین کے لیے رکھا گیا ہے. اور ولایت فقیہ یا ولایت اولی الامر یا ولایت اللہ کے نظام ولایت کے قیام میں خواتین مردوں سے زیادہ بہتر کردار ادا کرتی ہیں. اور امام خمینی جنہوں نے اس عصر میں یہ نظام قائم کر کے بتایا، یہ ان کا بھی فرمانا ہے کہ اگر خواتین نہ ہوتیں تو یہ انقلاب بھی کامیاب نہ ہوتا اور یہ نظام بھی قائم نہ ہوتا.